بعد ڈی جی آئل کی قیادت میں ریفائنری اوگرا ان کے لوگ جو ہیں جا کر کے مذاکرات کرتے ہیں، پھر سودا ہوتا ہے اور اس کے بعد یعنی کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں خام تیل میں دو پہلو بڑے اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کتنا بھاری یا ہلکا ہے۔ تو امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ نے آسانی کے لیے ذرا بڑے نمبر بنا دیے ہمارے، جس کو API گریوٹی کہتے ہیں۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے روسی خام تیل کی، جس کے بارے میں ایک عرصے سے افسانہ ترازی ہو رہی ہے، اور بدقسمتی سے ہماری جو سیاسی ماحول ہے اس کے اندر گفتگو افراد و تفریق کا شکار رہتی ہے، اور مختلف حضرات مختلف طبقے جب گفتگو کرتے ہیں تو عام طور سے وہ ایک ہی پہلو کا اظہار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس تیل کے بارے میں تحریک انصاف کے حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ سودا ہو چکا تھا جب وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے تھے ماسکو، اور جب صدر پوٹن سے ملاقات ہوئی اس دوران جو ہے وہ 30% رعایت کے اوپر سودا ہو گیا تھا، روسی تیل کا معاہدہ ہو گیا تھا، دستخط ہو گئے تھے اس کے اوپر، لیکن اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی، نئی حکومت نے امریکہ کے دباؤ پر یہ معاہدہ منسوخ کر دیا۔ دوسری طرف جو مخالف ہیں عمران خان کے، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو احمقانہ بات کی تھی عمران خان نے، اس لیے کہ وہ تیل تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ پاکستانی ریفائنری میں صاف ہو سکے، پاکستانی ریفائنریوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ روسی تیل کو پروسیس کر سکیں، لہٰذا یہ پوری بات جو تھی وہ جسے کہتے ہیں کہ دیوانے کی بڑھ تھی، اور لوگ ایسے ہی بس کہہ رہے تھے۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس پہلو کا یعنی جسے کہتے ہیں کہ منصفانہ جائزہ لیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ، اور یہ بات جو ہے وہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود روسی قونصل جنرل کراچی کے انہوں نے کہی، میرے خیال 2-3 ہفتے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی کراچی میں، انہوں نے اس بات کی تو تصدیق کی کہ وزیر اعظم کے دورے کے دوران وزیر اعظم جب ماسکو میں تھے اس وقت یہ بات ہوئی تھی صدر پوٹن سے ان کی، اور پاکستان نے خواہش ظاہر کی تھی یا روس نے خواہش ظاہر کی تھی بیچنے کی، یا پاکستان نے خواہش ظاہر کی تھی خریدنے کی روسی تیل، اور غالباً روس نے کہا تھا کہ وہ اگر پاکستان تیار ہو اور روبل میں قیمت کی ادائیگی وہ کر سکے تو ہم رعایتی قیمت پہ پاکستان کو تیل دے سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تو بات ہوئی۔ اس کے بعد لیکن خود روسی قونصل جنرل نے کہا کہ اس کے بعد مزید بات نہیں ہوئی، پاکستان کی طرف سے مزید دلچسپی کا اظہار نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو سودے ہوتے ہیں عام طور سے عموماً جو چوٹی کے مذاکرات ہوتے ہیں صدر وزیر اعظم وغیرہ کے سطح کے اوپر، وہاں پر عام طور سے اصولی اتفاق ہوتا ہے کہ ہم ایسا کریں گے، اور اس کے بعد جو وزارتیں متعلقہ وزارتیں اس صورت میں پیٹرولیم کی منسٹری جو تھی وزارت پیٹرولیم، وہ پھر بات کو آگے بڑھاتی۔ وزارت پیٹرولیم میں ایک پورا ڈائریکٹریٹ ہے جس میں بہت سارے ڈائریکٹرز ہیں، ڈائریکٹر جنرلز ہیں، اس میں ڈائریکٹر جنرل آئل ہوتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ مزید بات کو آگے سودا کو آخری شکل دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ریفائنری جو ہیں وہ خریدتی ہیں تیل، تو اصولی طور پر ہوتا ہی عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد ڈی جی آئل کی قیادت میں ریفائنری اوگرا ان کے لوگ جو ہیں جا کر کے مذاکرات کرتے ہیں، پھر سودا ہوتا ہے اور اس کے بعد یعنی کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن روسی قونصلیٹ جنرل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یعنی کہ مزید کوئی بات آگے نہیں بڑھی۔ بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد چونکہ حکومت دلدل میں پھنس گئی تھی عدم اعتماد کی، تو یہ موقع نہ ملا ہو بات کرنے کا، بات رہ گئی۔ لیکن بہرحال اصولی بات یہ ہے کہ سودا ہوا نہیں تھا۔ اب ہم دوسری طرف آئیں تو جو مخالفین ہیں عمران خان کے، وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا عمران خان کا کہ صاحب یہ تو وہ روسی تیل جو ہے وہ تو ہماری جو ریفائنریز ہیں ان میں تو گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو سنبھال ہی نہیں سکتا، وہ اس کے اندر پروسیس ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایسے ہی بات عمران خان نے کر دی تھی، سراج جھوٹ ہے۔ اس کا ہم آج جائزہ لیں گے۔ دیکھیں خام تیل کو جو صاف کیا جاتا ہے اور ریفائنری جس بنیاد پر تیار کی جاتی ہیں، ریفائنری جو بنائی جاتی ہیں ظاہر ان میں ان کی خاصیت ہوتی ہے خاص کہ وہ کس قسم کا خام تیل صاف کر سکیں گی۔ تو اس میں خام تیل میں دو پہلو بڑے اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کتنا بھاری یا ہلکا ہے، یعنی گریوٹی کیا ہے اس کی۔ اچھا، گریوٹی میں میں عرض کروں کہ ہم جیسے پانی کی اسپیسیفک گریوٹی 1 ہے اور تیل کی گریوٹی اس سے کم ہوتی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اسکیل بنانا 1 سے کم کے یعنی 0.08 0.07 پر وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کو سمجھنا اور اسکیل بنانا۔ تو امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ نے آسانی کے لیے ذرا بڑے نمبر بنا دیے ہمارے، جس کو API گریوٹی کہتے ہیں۔ اچھا، API گریوٹی کا کمال یہ ہے کہ عام طور سے دیکھا جائے کہ اگر آپ کو نمبر دیا جائے 1 اور اس کے مقابلے میں آپ کو کہوں کہ اس چیز کی گریوٹی 2 ہے،
تو آپ یہ سمجھیں کہ شاید 2 نمبر گریوٹی جو ہے بھاری ہے ایک کے مقابلے میں، لیکن اے پی آئی گریوٹی اس کا الٹا ہے. اے پی آئی گریوٹی کے نمبر جتنے زیادہ ہوں گے تیل جو ہے وہ اتنا ہلکا ہوگا، اور گریوٹی کے نمبر جتنے کم ہوں گے تیل اتنا بھاری ہوگا. مثال کے طور پر اگر اے پی آئی گریوٹی 10 سے کم ہے تو وہ تیل پانی سے بھاری ہوگا. اس کا مطلب پانی کے اوپر نہیں آ سکتا، وہ سرفیس پہ نہیں آ سکتا. اچھا، اس اسکیل پہ ہم دیکھیں تو ہم جو پاکستان کی جتنے ریفائنری ہیں، مان لیں پاکستان میں 5 ریفائنری اس وقت ہیں. پارکو ہے، اٹک ہے، بائیکو، نیشنل ریفائنری لمیٹڈ اور پاکستان ریفائنری. اٹک جو ہے ہماری سب سے پرانی ریفائنری، اور بائیکو سب سے نئی ہے. پارکو بھی غالباً نئی ہے. پارکو جو ہے وہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کا جوائنٹ وینچر ہے. اچھا، یہ ریفائنری جو ہیں وہ صلاحیت رکھتی ہیں عرب لائٹ کو صاف کرنے کی، جو سعودی عرب سے آتا ہے ہمارے یہاں. اس کے علاوہ ہمارا جو تیل ہے پاکستان کا، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب سے پہلے تیل جو نکلتا تھا اٹک سے، یہ پوٹوار سے نکلتا تھا، جو اٹک ریفائنری اسی کے لیے بنائی گئی تھی. تو اس میں ہمارا جو اسکیل ہے، جس اسپیسیفک گریوٹی، جس اے پی آئی گریوٹی کے تیل کو پاکستان کی ریفائنری صاف کر سکتی ہیں، وہ اسکیل جو کہلاتا ہے 31 سے لے کے 34 تک، یعنی 31 سے 34 تک کی جو اے پی آئی گریوٹی کا جو تیل ہوگا وہ پاکستانی ریفائنری میں صاف ہو سکتا ہے. اس لیے کہ عرب لائٹ جو ہے اس کی اسپیسیفک گریوٹی 33 یا 34 کے درمیان ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو پہلو ہے خام تیل کا، جو مشکل ہوتی ہے صفائی کرنے میں اس کو، کیونکہ ریفائنری اس کے لیے وہ یہ اس میں گندھک کی آمیزش ہوتی ہے. اکثر تیل میں ہر جگہ پر گندھک کی آمیزش ہوتی ہے، سلفر جسے کہتے ہیں، آمیزش ہوتی ہے. تو ہماری جو ریفائنری ہے پاکستان کی، وہ 1.5 یعنی 1.5% گندھک اگر مقدار میں ہو تیل میں تو اس کو صاف کر سکتی ہیں. 1.5% سے زیادہ بڑھ جائے اگر مقدار گندھک کی تو ہماری ریفائنری اس کو صاف نہیں کر سکتی. اب اگر ہم اس معیار کے اوپر کہ اسپیسیفک کہ اے پی آئی گریوٹی 31 سے 34 ہونی چاہیے اور گندھک کی آمیزش 1.5% سے کم ہونی چاہیے، یہ 2 معیار ہے جو ہوتا ہے، جو ہماری جو ریفائنری ہے پاکستان میں، جو 5 ریفائنریز کے میں نے ذکر کیا، جو اس تیل کو پروسیس کر سکتی ہیں، یعنی 31 سے 34 تک اے پی آئی گریوٹی اور 1.5% سے کم گندھک. ہم اگر اس میں دیکھیں تو روس میں اس وقت جو ہے وہ تقریباً 7 گریڈ ہیں تیل کے، لیکن جو بڑے مشہور گریڈ ہیں وہ 4 ہیں. ایک ان کا ESPO ہے، جیسے یعنی آپ سمجھیں ایسٹرن سائبیرین پیسیفک اوشن. ایک ان کا یورال ہے، یورال ماؤنٹین کے پاس بھی نکلتا ہے، جو ان کے کوہ یورال ہے وہاں سے. ایک ان کا سوکول ہے جو سخالا، SOKOL، سخالن. آپ کو سخالن جزیرہ ہے بحر الکاہل میں، جاپان کے قریب. یہ بہت بڑا یہاں تیل کے ذخائر ہیں. اس کے علاوہ سخالن لائٹ ان کا ایک ہے. تو یہ 4 اور اس کے علاوہ ایک اور ان کا جو ہے وہ اب مزید جو ہے وہ ان کے آرکٹک بھی ہیں، نووی بھی ہیں، سائبیرین لائٹ بھی ہے. لیکن بنیادی طور پر ESPL، یورال، سوکول اور سخالن، یہ 4 ان کے گریڈ ہیں جو بازار میں فروخت ہوتے ہیں. اس میں سے آپ دیکھیں کہ ESPO جو ہے اس کی اے پی آئی گریوٹی 34 اور اس کے اندر گندھک کی آمیزش 0.5% سے کم، 0.5% ہے. یورال میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اے پی آئی گریوٹی تو ٹھیک ہے 34، لیکن اس میں گندھک کی آمیزش کوئی 2%، بعض اوقات 2.5% بھی ہے. سوکول میں اس کا بھی یہی اچھی بات ہے کہ اس کی اے پی آئی گریوٹی 34 ہے اور اس میں بھی گندھک کی آمیزش جو ہے وہ 1.1 ہے. اور سخالن میں اس کے یہ کہ اسپیسیفک اس کی اے پی آئی گریوٹی تقریباً یعنی 38 کے قریب ہے، لیکن زیادہ اے پی آئی گریوٹی کے تیل کو صاف کرنا، یعنی نمبر زیادہ اس کے اندر لائٹ اور لائٹر ہے، وہ اس کو صاف کرنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. تو اب آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ 4 میں سے 3 گریڈ کے جو تیل ہیں وہ پاکستان کی ریفائنری صاف کر سکتی ہے. اور ماضی میں سخالن کا تیل بائیکو ریفائنری صاف کر چکی ہے. اس کا مطلب یہ بات بالکل غلط ہے کہ روسی تیل جو ہے پاکستانی ریفائنری میں صاف نہیں ہو سکتا. پاکستان کی ریفائنری جو 5 ریفائنری ہیں، یہ سب کی سب جو ہے روس کے کم از کم 4 گریڈ کے تیل جو ہے وہ صاف کر سکتی ہیں. اچھا، اس میں ایک اور بات جو اب کہی جا رہی ہے ہندوستان کے حوالے سے کہ ہندوستان کو تیل جو ہے وہ رعایتی قیمت میں مل رہا ہے. اس میں عرض کروں کہ دیکھیں ان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے سخالن 1.
جہاں 2,70,000 بیرل روزانہ ان کی پیداوار ہے. وہاں پر وہ جو منصوبہ ہے وہ امریکی کمپنی ایکسون اس کی آپریٹر ہے, یعنی جو نظم و نسق اس کے ہاتھ میں, اس کا وہاں پہ شیئر جس کا 30% ہے. اور وہاں پر ہندوستان کی جیسے ہماری OGTC ویسے ان کی ONGC ہے, تو ONGC کا جو غیر ملکی پروجیکٹ ہے ONGC ودیش, یہ اس وہاں 20% ہے. تو انہوں نے وہاں سے اپنا تیل جو ہے وہ ہندوستان لایا. تو ظاہر ہے کہ جب اپنا تیل آپ لائیں گے تو اس کی قیمت کم ہوگی. تو وہ رعایت جو ہے وہ دراصل روس نے ہندوستان کو نہیں دی, بلکہ روس نے یہ اجازت دی ہندوستان کو کہ اپنے جوائنٹ وینچر کا تیل وہ ہندوستان لا سکتا ہے, اپنے ملک لا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ قیمت کم پڑتی, اس لیے ان کو 30% رعایت پڑ رہی ہے. لیکن ایسا نہیں کہ ان کو 30% رعایت دی ہے روس نے سرکاری طور پر. ہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان روبل میں ادائیگی کر رہا ہے, اس لیے اس کو تیل تھوڑا سا سستا پڑتا ہے ڈالر کے مقابلے میں. تو یہ اصل یہ بات تھی جو میں چاہتا تھا کہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے جتنا ہمارے احباب سمجھ.